السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج اکیڈمی۔ آج ہم اردو کے جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے رموز اوقاف۔ اس سے پہلے 2 ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں شاعری اور کچھ فیمس موٹیویشنل کوٹس تھے۔ ہمارے چینل کا مقصد ہی آپ تک ہر طرح کی مفید معلومات پہنچانا ہے۔ آگے چل کر آپ کو نہ صرف اردو بلکہ دوسرے مضامین پر بھی ویڈیوز ملیں گی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ تو سب سے پہلی چیز رموز اوقاف میں ہمیں رموز اوقاف کے مطلب کو سمجھنا ہے۔ رموز اوقاف 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے، رموز اور اوقاف۔ رموز رمز کی جمع ہے اور اوقاف وقف کی۔ رمز کا معنی نشان یا علامتیں یا بھید ہیں۔ وقف کا مطلب روکنا یا ٹھہرنا ہے۔ تو ایسی علامتیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے یا ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے الگ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں رموز اوقاف کہلاتے ہیں۔ ان علامتوں کا آغاز دمشق، بغداد اور اندلس کے عرب علماء نے کیا تھا، اور کم و بیش یہ آج مختلف زبانوں میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلی جو رموز اوقاف کی علامت ہے وہ ہے سکتہ۔ سکتہ کو وقف خفیف بھی کہتے ہیں۔ بعض اوقات پیپر میں وقف خفیف پوچھ لیا جاتا ہے اور اس کی علامت بعض اوقات سکتہ کا نام لے لیا جاتا ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ جملے میں مختصر ٹھہراؤ کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ بعض اوقات 2 ناموں کو الگ کرنے کے لیے بھی اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً عائشہ ثنا۔ اب یہاں سکتہ کی علامت استعمال کر کے ہم نے ان دونوں ناموں کو الگ کیا ہے۔ اگر اس علامت کا استعمال نہ ہوتا تو عائشہ ثنا کسی ایک کا بھی نام ہو سکتا ہے، لیکن اس علامت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ 2 مختلف ناموں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگلی جو رموز اوقاف کی علامت ہے وہ ہے وقفہ، جس کا دوسرا نام نصف وقف ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں کو ملا کر ایک جملہ بنانے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک جملہ ہے، روکو مت، جانے دو۔ اب آپ دیکھیے 2 الگ جملے ہیں، روکو مت اور جانے دو، ان کو ملا کر ایک ہی جملہ بنا دیا۔ اب یہاں یہ چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اس علامت کے بغیر اس عبارت کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل تھا، کیونکہ اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے روکو مت جانے دو، ایک کہہ رہا ہے روکو مت جانے دو، کہ جانے دو، روکنا نہیں ہے۔ نیچے دیکھیے لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، یہ بھی 2 مختلف چھوٹے جملے ہیں جن کو ملا کر ہم ایک جملہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ وقفہ ہو گیا۔ اگلی رموز اوقاف کی علامت ہے وہ ہے رابطہ، جسے وقف لازم بھی کہتے ہیں۔ 2 الگ الگ جملوں میں رابطہ قائم کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، یا ایک جملے کی وضاحت دوسرے جملے میں کرنے کے لیے علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً سچ ہے، اب کیا سچ ہے، اس بات کی وضاحت اگلے جملے میں ہم نے دینا ہے، تو اس علامت کا پہلے استعمال کریں گے۔ اتفاق میں برکت ہے، اوپر دیکھیں نام کے ساتھ ہی اس علامت کو بھی ظاہر کیا گیا ہے، اور نیچے مثال میں بھی اس علامت کو اسی نشان کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے۔ اگلی جو رموز اوقاف کی علامت ہے وہ ہے تفصیلیہ۔ جب جملے کی تفصیل بیان کرنا مقصود ہو، اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس علامت کے استعمال سے پہلے درج ذیل کے الفاظ لکھے جاتے ہیں، مثلاً چاروں صوبوں کے نام درج ذیل ہیں۔ اب جیسے پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان، لیکن اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ہم نے درج ذیل کا لفظ بھی لکھا اور اس علامت کا بھی استعمال کیا، تو یہ ہم تفصیل بیان کرنے لگے ہیں اس بات کی، اس جملے کی، تو لہٰذا اس علامت کا ہم استعمال کریں گے۔ اگلی جو ہماری رموز اوقاف کی علامت ہے ندائیہ، فجائیہ اور استجابیہ۔ اب یہاں دیکھیں ایک ہی علامت ہے لیکن اس کے مختلف نام ہیں، مختلف موقعوں پر اس کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ ندائیہ، جب کسی کو پکارنا ہو تو یہ علامت
ندائیہ کہلاتی ہے۔ مثلاً آمنہ، سنو، یہاں اس علامت کو ندائیہ کہیں گے۔ آگے استجابیہ، جب جملے میں خیرت کا اظہار کرنا ہو، مثلاً اوہو، اچھا، کیا، تو اسی علامت کا نام استجابیہ ہو جائے گا۔ جب خوشی یا غمی کے جذبات کو اظہار کرنا ہو تو یہ علامت فجائیہ کہلاتی ہے۔ مثلاً آہا، آہ۔ تو آپ دیکھیں ایک ہی علامت ہے، 3 مختلف نام اس کے ہیں مختلف صورتوں کی بنا پر۔ اگلی رموز قاف کی جو علامت ہے وہ ہے ختم، جسے وقف مطلق بھی کہتے ہیں۔ اس علامت کا استعمال جملے کے اختتام پر کیا جاتا ہے۔ سوالیہ، اگلی علامت ہے سوالیہ، جب جملے میں کوئی سوال پوچھا جائے تو اس کے اختتام پر یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلاً کیا تم نے کام کر لیا؟ اب اس کے اختتام پر آپ دیکھیں سوالیہ علامت استعمال کی گئی ہے۔ اگلی علامت ہے کوسین، اسے خطوط وحدانی بھی کہتے ہیں۔ جب جملے میں کوئی اضافی بات لائی جاتی ہے جس کا جملے سے کوئی تعلق نہ ہو تو وہ بات اس علامت کے اندر لکھی جاتی ہے اور وہ جملہ متعارضہ کہلاتا ہے۔ مثلاً علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، بات یہ تھی، لیکن ہم نے اضافی بات کیا کی، شاعر مشرق، حکیم الامت، یہ اضافی الفاظ ہم نے استعمال کیے تو لہٰذا اس کو ہم کوسین میں لکھیں گے۔ تو ایسے الفاظ جو اضافی ہوں لیکن جملے میں آ جائیں اس کو ہم کوسین کے اندر لکھ کر بتاتے ہیں کہ یہ جملہ متعارضہ ہے۔ اس کے آگے ہے خط، اس کی علامت کا استعمال بھی کوسین کی طرح ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، امید کرتے ہیں آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اسی طرح کے مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔